کوئی جا کر عمیر، منیبہ اور ننھی کو بتائے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 23 جنوری 2019۔ کوئی جا کر عمیر، منیبہ اور ننھی کو بتائے کہ سانحہ ساہیوال کی دوسری رات ہی سپر بلڈ وولف مون یعنی پورے چاند کا گرہن تھا۔ صدیوں پرانے توہمات اور کئی طرح کی دیومالائی کہانیوں میں سپر بلڈ وولف مون کے بارے میں بتایا جاتا کہ ایک مرتبہ راہو شیطان نے آب حیات پینے کی کوشش کی تو چاند نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ راہو شیطان نے جو ہی آب حیات کا ایک گھونٹ پیا، چاند نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح آب حیات اس کے حلق تک ہی رہا۔ راہو شیطان کا جسم سر سے الگ ہونے کے باعث مر گیا، لیکن سر اور گردن میں آب حیات پہنچ جانے کے باعث وہ زندہ رہے۔ راہو شیطان نے اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے چاند کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ جو ہی وہ چاند کو اپنے جبڑے میں لیتا تو چاند سے خون کے فوارے ابل پڑتے۔ اس وقت زمین پر چاند سرخ نظر آتا، اور جب وہ چاند کو اپنے منہ سے حلق میں اتارتا زمین پر چاند نظر آنا غائب ہو جاتا۔ لیکن گردن کے بعد راہو شیطان کا جسم نہ ہونے کے باعث چاند گردن کے سوراخ سے باہر نکل آتا۔ یوں زمین پر چاند دوبارہ صحیح حالت میں نظر آنے لگتا۔ راہو شیطان اور چاند کی یہ جنگ اس وقت سے جاری ہے۔ ایک اور کہانی کے مطابق 13ویں صدی عیسوی میں موجودہ کولمبیا امریکہ میں انکا سلطنت قائم تھی۔ وہ چاند کو اپنی دیوی مانتے تھے اور اسے ماما کلا کے نام سے پکارتے تھے۔ سپر بلڈ وولف مون کے بارے میں انکا سلطنت والوں کا عقیدہ تھا کہ چاند دیوی ماما کلا چاندی کے آنسو روتی ہے جب اس پر بھیڑیا نما جانور حملہ کر دیتا ہے۔ جو ہی بھیڑیا نما جانور کے خونخوار دانت چاند دیوی ماما کلا کے جسم میں پیوست ہوتے ہیں تو ہر طرف خون پھیل جاتا ہے، اس لیے اس وقت زمین پر چاند سرخ نظر آتا ہے۔ ماما کلا چاند دیوی کو بھیڑیا نما جانور سے بچانے کے لیے انکا کے لوگ زمین پر زور زور سے شور مچاتے، چیخیں مارتے، نیزے لہراتے اور اپنے کتوں کو بھونکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔ ان کے خیال میں اس شور و غل سے بھیڑیا نما جانور ان کی چاند دیوی ماما کلا کو چھوڑ دیتا اور پھر چاند گرہن ختم ہو جاتا۔ اسی طرح موجودہ ایران، عراق، شام اور مصر کے علاقوں میں قائم صدیوں پرانی ریاست میسوپوٹیمیا کے لوگوں کا سپر بلڈ وولف مون کے بارے میں نظریہ تھا کہ جب بھی چاند گرہن لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چاند پر خونخوار بھیڑیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ خیال کرتے کہ اگر چاند پر حملہ ہو سکتا ہے تو یہ بھیڑیے ان کے بادشاہ پر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سپر بلڈ وولف مون کے دوران وہ اپنے بادشاہ کو غاروں میں چھپا دیتے اور اس کی جگہ کسی عام آدمی کو ڈمی یا فیک بادشاہ کے طور پر ظاہر کر دیتے۔ جب تک چاند گرہن رہتا، ڈمی یا فیک بادشاہ کو تخت پر بٹھائے رکھا جاتا۔ چاند گرہن ختم ہونے کے بعد اصل بادشاہ کو گہرے غاروں سے نکال کر دوبارہ تخت پر بٹھا دیا جاتا۔ پرانے یورپ کے کئی ملکوں میں بھی پورے چاند گرہن کے بارے میں یہ توہم پرستی موجود تھی کہ اس رات جو بھی کھلے آسمان کے نیچے سوئے گا اور اس پر اس کی روشنی پڑے گی، وہ چاند گرہن کے دوران بھیڑیا نما انسان بن جائے گا، جسے ویئر ولف کہا جاتا تھا۔ یہ ویئر ولف اپنے جیسے ہی انسانوں کا خون پی جاتے، انہیں لوگوں کو ہلاک کرتے ہوئے اپنے اوپر کنٹرول نہ رہتا۔ چاند گرہن ختم ہونے کے بعد وہ عام انسان بن جاتے اور اگلے سپر بلڈ وولف مون تک عام انسانوں کی طرح ہی رہتے۔ 16ویں صدی میں قدیم فرانس کے باشندوں پیئر برگوٹ، مچل ورڈن اور گائلز گارنیئر پر شک کیا گیا کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو مار کر ان کا خون پیتے ہیں۔ اس الزام کے بعد انہیں ویئر ولف کی سزا کے طور پر سر عام جلا دیا گیا۔ 15ویں صدی میں قدیم جرمنی کے ایک کسان پیٹر اسٹپ پر بھی ویئر ولف ہونے کا الزام لگایا گیا اور اسے سر عام مار دیا گیا۔ بھیڑیے نما انسانوں کی مندرجہ بالا جھوٹی کہانیاں سن کر کمسن بچے عمیر، منیبہ اور ننھی ڈریں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے بھیڑیے نما انسانوں کا اس سے کہیں زیادہ خوفناک، ڈراؤنا اور سچا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ ویئر ولفز نے ان کی دیوی نما ماما نبیلہ کے جسم کو کئی گولیاں مار کر خون میں ڈبو دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی چاند سی بہن اریبہ پر ظالم بھیڑیے نما انسانوں نے بندوقوں سے فائرنگ کی۔ اس معصوم کی کلائیوں میں اتنی کانچ کی چوڑیاں نہیں تھیں جتنی اس کے پاک جسم میں بارود بھری سیسے کی گولیاں اتار دی گئیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے گھر کے بادشاہ یعنی ان کے ابو خلیل اور ان کے ڈرائیور ذیشان پر بھی ویئر ولفز چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں خونخوار بھیڑیا نما انسانوں سے بچتے، ان کے جسموں کو بارودی گولیوں کی بوچھاڑ سے ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔
کوئی جا کر عمیر، منیبہ اور ننھی کو بتائے کہ گھبرانا نہیں، کیونکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ان کے ابو، ماما اور بہن کے عوض 2 کروڑ روپے بھی دیے جائیں گے۔ ان کے خاندان کی تباہی کی قیمت کے طور پر تینوں بچوں کی تعلیم و تربیت و نگہداشت کا انتظام حکومت سنبھالے گی۔ کوئی جا کر عمیر، منیبہ اور ننھی کو بتائے کہ اب وہ بالکل گھبرائیں نہیں، کیونکہ پاکستان کے عظیم وزیر اعظم عمران خان نے 3 دنوں کے اندر ان بچوں سے چند منٹوں کی ملاقات تو نہیں کی، مگر سانحہ کے 3 دن بعد قطر کے دورے پر جاتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ساہیوال واقعے پر عوام میں پایا جانے والا غم و غصہ بالکل جائز اور قابل فہم ہے۔ وہ قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ قطر سے واپسی پر نہ صرف یہ کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی، بلکہ پنجاب پولیس کے پورے ڈھانچے کا جائزہ لیں گے اور اس کی اصلاح کا آغاز کریں گے۔ کوئی جا کر عمیر، منیبہ اور ننھی کو بتائے کہ سپر بلڈ وولف مون کی رات سے 2 دن پہلے خونخوار بھیڑیے نما انسان نقاب پہن کر ساہیوال کی سڑک پر آ گئے تھے۔ ان معصوم بچوں کو یہ سب بتانے والا یہ سب کچھ بتا کر وہاں سے فوراً کھسک آئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عمیر، منیبہ اور ننھی اس سے پوچھ بیٹھیں کہ پرانے زمانے میں ویئر وولفز کی سزا سر عام موت ہوتی تھی، کیا اب بھی ہوگی؟ اور کیا سزا پانے والے ویئر وولفز وہی نقاب پوش مجرم ہی ہوں گے؟ شکریہ، دی اینڈ۔